عقیدے کا مسئلہ۔ جس بندے کا کوئی عقیدہ نہیں نہ ہوتا، کوئی نظریہ نہیں ہوتا، کوئی اس شخص کا خاص مزاج نہیں ہوتا سمجھنے والا، ماننے والا، وہ بندہ بھی بیچارہ کوئی زندگی کا لطف نہیں اٹھا پاتا۔ اس کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں ہے، کوئی اس کی فکر ہی نہیں ہے اس نے کس طرف جانا ہے۔ عقیدہ نہ ہو بندے کا، یعنی دنیا میں معاذ اللہ کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو سرے سے اللہ تعالیٰ کوئی نہیں مانتے۔ زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ اپنی توجہات کا قبلہ کسے بنائیں گے؟ اور پھر دنیا میں کچھ لوگ ایسے گزرے جو کئی خداؤں کے قائل، کئی اور پھر اہل عرب کا تو یہ حال کہ 360 بتوں کے سامنے جھکتے۔ مجھے بتائیے، جس بندے کو یہی خبر نہ ہو میرا خالق اور مالک کون ہے، جس کو یہی پتہ نہ ہو کہ میرا رزق کہاں سے آتا ہے، میں نے مانگنا کہاں سے ہے، جسے یہ خبر ہی نہ ہو کہ میری دعاؤں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، اس کی بھی کوئی زندگی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے سب سے بڑا احسان یہ فرمایا ہے کہ ہمیں عقیدہ توحید سکھایا ہے۔ حضور نے ہمیں ہر جگہ سے چھڑا کے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ بڑی وہم کا شکار تھے، بڑی اوہام پرستی کا شکار تھے۔ یہ آج کل بھی وہم بہت زیادہ ہے نوجوانوں میں، یعنی کوئی فیصلہ پکا ہے ہی نہیں، کوئی پکی بات ہی نہیں کرتے، یہ کر لوں کہ نہ کروں، اگر آپ کہتے ہیں تو کر لیتا ہوں، ویسے اس میں فلانی کمزوری بھی ہے، اور اگر میں نے نہ کیا تو فلاں مشکل بھی ہے۔ بھئی جس بندے نے قوت فیصلہ ہی نہیں پائی، اس نے ارادہ ہی پکا نہیں کیا کہ اس نے کدھر جانا ہے، تو وہ سفر کیسے کرے گا؟ سفر تو اس بندے کا مکمل ہوتا ہے جو سفر شروع کرتا ہے۔ عرب کے لوگ بھی بڑے اوہام پرستی کا قائل تھے۔ وہ جب قربانیاں کرتے تھے تو ان کا گوشت لا کے کعبے کی دیواروں کے ساتھ ملا کرتے تھے، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ سارے کپڑے اتار کے کعبے کا طواف کرتے تھے، جب احرام باندھ لیتے، حج عمرے کا ارادہ کرتے تو دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دروازے گناہگار ہیں اور ہم چونکہ اب نیک کام کر رہے ہیں لہذا اوپر سے ہو کے آئیں گے۔ رسول کریم علیہ السلام نے انہیں ان سارے وہموں سے، ساری پریشانیوں سے، ان ساری بدشگونیوں سے نکال کے کہا، اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہارا محافظ ہے، ہوگا وہ جو رب چاہے گا۔ ذرا سی بات پہ سہم جانا، ذرا سی بات پہ ڈر جانا۔ حضور نے لوگوں کو قوت فیصلہ عطا کی، اور اتنی بڑی قوت فیصلہ حضور نے دی کہ کل تک جو فیصلہ کر نہیں نہ پا رہے تھے، آج انہوں نے اس طرح کے فیصلے کیے کہ اپنی ساری کی ساری اولادیں لے کر وہ میدانوں میں کھڑے ہو گئے۔ وہ ڈٹ گئے کہ ہم نے کفر کے مقابلے میں جہاد کرنا ہے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں عقیدہ توحید دیا، اور وہ طے کر کے دیا ہے نبی پاک نے، سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو جائز، اگر کوئی عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو سجدہ کفر ہے، اور اگر تعظیم کی نیت سے کرتا ہے تو حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 50 کے قریب دلائل کتاب و سنت سے اور 100 سے زیادہ دلائل فقہ اور اصول فقہ سے بیان فرمائے ہیں کہ کسی اور کے لیے تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے تو کچھ جانوروں نے آ کے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا، پیش نظر ہے وہ نوبہار، اور سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ کچھ جانوروں نے جب سجدہ کیا تو صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، بھی سجدہ سوائے رب کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے، ہاں اگر جائز ہوتا تو میں خاتون سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حد بندی کر دی۔ اور پھر دیکھیں، یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں نا، یہ میلاد اللہ تعالیٰ کی توحید کا بہت بڑا اعلان ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی پاک کا میلاد ہوا، جس کا میلاد ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے وہ رب۔ جب ہم میلاد منا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں بھئی حضور خدا نہیں، حضور تو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے،
تو جو پیدا ہو رب پیدا، لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہیں ہوتا، مالک تو ازلی ابدی شانیں رکھتا ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید بندے کو مضبوط کر دیتا ہے۔ انسان جب عقیدہ توحید والا ہو جاتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام دنیا میں رب کی طرف بلانے آئے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، حضور نے لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دی۔ جب انسان توحید والا ہو جاتا ہے تو مضبوط ہو جاتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ سمجھتا ہے ہونا تو وہ ہے جو میرا رب چاہے گا، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے۔ پھر اس کا بھروسہ بھی اللہ تعالیٰ پر، اس کی امیدیں بھی اللہ رسول سے، اس کی توجہات کا قبلہ بھی سارا ادھر ہی۔ تو حضور نے لوگوں کو عقیدہ دیا، مضبوط کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذہنوں کو پختگی عطا فرمائی۔ تو سب سے بنیادی چیز حضور کا جو احسان ہے وہ عقیدہ ہے۔ پھر بعض خاص طبقات پر حضور نے خاص احسان کیا۔ آج بھی پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے عورتوں کے حقوق کا، پوری دنیا کے اندر، اور بعض لوگ عورتوں کو بڑا دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں حق نہیں ملتے لہٰذا تم سڑکوں پہ آ جاؤ، معاذ اللہ، تمہیں حق نہیں ملتے لہٰذا تم معاذ اللہ بازاروں کی رونق بن جاؤ۔ عورتوں کو بڑا پریشان کیا جاتا ہے حقوق کے تعلق سے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے کوئی خاتون کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا جاتا تھا، اس کا کوئی جائیداد میں حصہ نہیں تھا۔ عورت کا خامد اگر فوت ہو جاتا تو وہ اپنے سسرال کے خاندان کی پراپرٹی بن جاتی، معاذ اللہ، اور جس کے مرضی چاہے سپرد کر دیتے۔ ہندوستان کے بعض علاقوں میں ایسی کبھی رسمیں بھی پائی جاتی تھی کہ بعض عورتیں اپنے خامد کے ساتھ جل جانا مناسب سمجھتی تھی کہ بعد میں کوئی زندگی تو ہوگی نہیں، اور بیوہ خاتون اور طلاق یافتہ خاتون، اس کے بارے میں تو لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ خاتون بالکل سوسائٹی اور سماج کا حصہ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ قربان جائیں، یہ اعزاز میرے نبی پاک نے دیا ہے۔ حضور نے پہلی شادی ہی اس خاتون سے کی ہے جن کا پہلے بھی نکاح ہو چکا تھا، اور خاتون کو حضور نے حقوق دیے، جائیداد میں حصہ دیا۔ کہا جو بیٹیوں کی بہنوں کی پرورش کر کے آئے گا اور اچھی پرورش کر کے انہیں روانہ کر دے گا، جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ اس کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور گھر والوں کو سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ضعیفہ ایک ضعیفہ سے پیدا ہوئی ہے، یہ کمزور، یعنی صنف کے لحاظ سے کمزور نازک بچی ایک نازک ماں سے پیدا ہوئی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں جو اس کی پرورش کرے گا نا اللہ قیامت تک اس کی مدد کرے گا، اس کی ہمیشہ مدد ہوتی رہے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے جب خواتین نے کہا تھا نا یا رسول اللہ ہمارے تو دین دنیا کے معاملات میں مردوں کے تعلق سے کمزوری ہے، کئی دن تو ہم ویسے نماز نہیں پڑھ سکتی مہینے میں، کئی دن تو ہم ویسے عبادات کے قریب نہیں جا سکتی، جہاد پہ ہم نہیں جاتی، گواہی ہماری مردوں کے برابر نہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی کوئی اعزاز ہے؟ تو حضور نے فرمایا جب کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہے نا تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا جہاد کرنے والے کو ثواب دیتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے، اور جب وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو رب اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک دفعہ نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ عرض کیا، عرض کی حضور آج میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا، میں گھر میں اکیلی تھی تو ایک خاتون 2 بیٹیوں سمیت آئی، اس نے کہا کہ میں بھی بھوکی ہوں، میری بیٹیاں بھی پریشان ہیں، کھانا نہیں کھایا۔ سیدہ پاک کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے پاس بھی 3 کھجوریں تھیں گھر میں پڑی، یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں، اور 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ فرماتی ہیں وہ 3 کھجوریں میں نے ان 3 ماں بیٹیوں کو دے دی، ماں نے پہلے ایک کھجور دونوں بیٹیوں کو دی، پھر بچیاں وہ کھجور کھا کے ماں کی طرف دیکھنے لگی تو جو کھجور ماں کے پاس تھی اماں نے اس کے بھی 2 حصے کر کے بیٹیوں میں بانٹ دیے۔
حضرت عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ بڑا نرالا رنگ دیکھا ہے، ماں کا اپنے بچوں سے پیار کا انداز۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سن پھر، اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ فرمایا اللہ نے اسے جہنم سے دور کر دیا جو بیٹیوں کے معاملے میں آزمایا گیا، اور جس نے پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اپنا حضور کا عمل یہ تھا کہ حضور کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، یہ بخاری میں آپ کو ملے گا کہ ان کی بیٹی جناب امامہ بنت زینب چھوٹی سی عمر تھی، تو جب حضور نماز کے لیے آتے تھے تو نواسی کو اٹھا کے ساتھ لے آتے تھے، اور وہ حضور نماز پڑھتے تھے تو وہ نبی پاک کے کندھوں پہ کھیلتی تھی۔ حضور نے عملاً بیٹیوں سے پیار کرنا سکھایا، بیٹیوں سے محبت کریں، بیٹیوں سے پیار کریں۔ بیٹیاں بڑی خیرخواہ ہوتی ہیں، بیٹیاں ماں باپ کی بڑی وفادار ہوتی ہیں، بیٹیاں بڑا خاص تعلق رکھتی ہیں۔ جوانوں آپ سے بھی کہوں گا بہنوں کی طرف توجہ رکھیں، جو کسی کی بہن آپ کے گھر ہے اس کا بھی خاص احساس کریں، وہ بھی کسی کی بہن ہے، لیکن اپنی بہن کے ساتھ بھی خاص نسبت کا تعلق قائم رکھیں، رشتوں میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اس صنف کو نبی پاک علیہ السلام نے خاص کر کے نوازا ہے، اور ہمارا بھی ان کے ساتھ خاص رشتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح کا معاملہ یتیموں کے ساتھ ہے، کمزوروں کے ساتھ ہے۔ دیکھو آج نا ہمارے ہاں کمزوروں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد تو کی جاتی ہے، لیکن انہیں لوگ اپنے ماحول کا حصہ نہیں بناتے۔ یعنی کبھی گئے تو غریبوں میں آٹا بانٹ آئے، کبھی گئے تو غریبوں میں جا کے کپڑے تقسیم کر آئے، کبھی گئے تو غرباء کو کچھ وقتی طور پر کچھ ضروریات زندگی دے دی، کبھی عیدیاں بانٹ دی، کبھی سیلاب زدگان میں چلے گئے۔ غرباء کو کچھ نہ کچھ صدقات تو دے دیے جاتے ہیں، ان پر کچھ خیرات تو کر دیا جاتا ہے، لیکن انہیں سوسائٹی کا ماحول کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان غرباء کے بچوں کو اٹھا کے بڑے شہروں میں لایا جائے، ان کی تعلیم کا خیال کیا جائے، انہیں اپنے ماحول میں رکھا جائے، ان کی بہترین پرورش کا بندوبست کیا جائے۔ کائنات میں بڑے لوگوں نے کام کیا ویلفیئر کا، بڑے لوگوں نے غریبوں کے ساتھ تعاون کیا، بڑے لوگوں نے محبت کی، سب قابل تعریف ہے، لیکن ہم نے یہ کیا کہ ان کی امداد تو کی، لیکن ان کی محرومیوں کا ازالہ نہیں کیا۔ اور وہ امداد لے رہے تھے تو ان کی پچھلی نسل بھی امداد لے رہی تھی، یہ نسل بھی امداد لے رہی، اور خدا نہ کرے کہ اگلی نسل کو بھی امداد لینا پڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز کچھ اس طرح کا ہے کہ امام بہقی نے لکھا ہے، حضرت بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے والد انتقال کر گئے تھے، اور میں ایک جگہ پہ بیٹھ کر رو رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے، کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری والدہ رخصت ہو گئی۔ تو یہ ہمیں حضور نے سبق دیا ہے، یہ یتیموں غریبوں کا خیال رکھنے کا یہ بھی ایک نقطہ، یہ بھی انداز ہے۔ کائنات کا بڑے سے بڑا درد دل رکھنے والا بندہ یہاں تک نہیں جا سکتا جو میرے رسول کریم نے بیان فرمایا۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے بشیر بن عقبہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہو؟ آنا تجھے ہم شامل کر لیں اپنے گھرانے میں، آ جانا، مکمل تیرے معاملات کا خیال کیا جائے تو آ جا۔ اتنا بڑا درجہ نبی پاک نے تو حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں نے انہیں اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، ناداروں کے لیے جو خاص احسان بن کے آئے، وہ یہ والا لہجہ نہیں کہ ہم مطمئن ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم گئے تو تھے، اتنے پیکٹ بانٹ تو آئے، اتنا کچھ ہم نے دے تو دیا، فلانا کام کر تو لیا، اور وہ بھی کب تک کیا جب تک خبریں تیز تھیں۔ ہمارے ملک میں سیلاب آیا، میڈیا نے خبر دی، شور ہوا، لوگوں نے بڑی کوشش کی، الحمدللہ بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا، ڈھیر سارے لوگ وہاں گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا
سیلاب زدگان سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، ان کے گھر بن گئے، لیکن ہمارے جذبے کیوں ٹھنڈے ہو گئے؟ اس لیے کہ خبریں ٹھنڈی ہو گئی۔ ہم تو چلتے ہیں ٹرینڈ کے ساتھ کہ آج کل ٹرینڈ کیا ہے، اگر خبر ادھر کی ہے تو ذوق ادھر کا ہے، خبر ادھر کی ہے تو ذوق ادھر کا ہے۔ دیر پا کام کرنا اور خاص جذبات پیدا کرنا ان لوگوں کے لیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک یتیم بچہ آیا تھا، اس نے عرض کی حضور میری ماں بھی بھوکی ہے اور میری ایک ہمشیرہ ہے وہ بھی بھوکی ہے، اے روٹی دا دکھ نہ پوچھو، روٹی تے بندہ کھا جاندی دے۔ یہ جو بھوک ہوتی ہے نا، بھوک، بہت سارے لوگ نا، میں ایک شادی میں تھا تو وہاں ایک دو لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو بعض لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے مذاق کر رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے، کہتے دیکھو کھانا ہی نہیں آتا، کیا انداز ہے، سارا ان کا منہ جو ہے وہ کھانے سے بھر گیا، ہاتھ دیکھو کہاں تک ان کے لتھڑ گئے، کیا انداز ہے۔ تو میں نے کہا تم ان کے کپڑے بھی تو دیکھو نا، انداز، بیٹھنا اٹھنا، کپڑے پہننا، یہ غریبی کا پتہ دیتے ہیں۔ بھوک جب تیز لگی ہو پھر کھانے کے آداب لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے۔ وہ عزیز، ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو بھوک شدید لگی ہو نا، پھر اسے ڈاکٹر کی ہدایات نہیں یاد رہتی، پھر تو پیٹ کی آگ بجھانے کو لوگ دوڑتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس بچے نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ماں بھی بھوکی ہے، بہن بھی بھوکی ہے۔ حضور نے نا اسے 21 کھجوریں عطا فرمائیں، فرمایا 7 تیری، 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی۔ اور یہ حضور نے 21 کھجوریں دی ہیں، یہ نبی پاک نے 21 دی ہیں۔ ہاں یہ حضور نے 21 دی، اور حضور تو اشارہ بھی کر دینا تو پھر روٹی ساری زندگی ختم نہیں ہوتی۔ وہ حضرت ابو ہریرہ کو بھی ملی تھی، فرماتے ہیں میں کئی سال کھاتا رہا، 1 کلو کھجوریں تھی پر ختم ہی نہیں ہوئی۔ 21 کھجوریں حضور نے دیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور دوڑ کے جا کے نا اس یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے پتر اللہ تجھے اپنے والد کا جانشین بنائے۔ تو حضور فرمانے لگے معاذ یہ تم نے کیا کیا؟ عرض کی حضور اس بچے کی بات سن کے میرا دل بھر آیا ہے، محبت نے انگڑائی لی ہے تو میں نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، یہ دیکھو حضور کا رشتہ۔ نبی کریم فرمانے لگے سن پھر جس نے کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ ہی پھیر دیا نا تو اللہ ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی بھی عطا کرے گا، ایک گناہ بھی معاف کرے گا اور ایک درجہ بھی بلند فرمائے گا۔ چلو ہاتھ ہی پھیر دیا، تو نے کچھ تو کیا یتیم کے ساتھ، تیرا کوئی تو اس سے رشتہ ہوا۔ اور تیسرا طبقہ ہے غلاموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا۔ میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کچھ لوگوں کو کھانا بھی نہیں وقت پہ ملتا، اور کچھ لوگ 5 لاکھ روپیہ گاڑی کا اس لیے اضافی دے دیتے ہیں کہ مجھے ذرا نا نیو ماڈل جلدی چاہیے۔ یعنی ایک طرف ملک کی حالت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ بچوں کی فیس بھر سکیں، لیکن دوسری طرف حال یہ ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل اگر مارکیٹ میں آتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ملتا ہی نہیں، وہ شارٹ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ دولت شاید موج کرنے کے لیے ہمیں دی گئی ہے، ہم طرح طرح کے کھانے کھائیں، طرح طرح سے چیزیں اوڑیں، طرح طرح کے معاملات کریں، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ غربت کی سطح سے نیچے آ گئے ہیں بیچارے۔ نبی پاک کا جو احسان ان غریب لوگوں پر ہے، حضور علیہ السلام کے پاس نا حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں اور طبرانی میں موجود ہے، حضور کے پاس نا 10 دینار تھے۔ ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ کچھ ہوتے ہیں ہمارے کھانا کھانے کے لیے، کچھ ہوتے ہیں آئس کریم کھانے کے لیے، کچھ اس لیے ہوتے ہیں کہ آج میری مرضی دا نہیں پکا، لہٰذا میں نے، ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج کل یہ ماحول بن گیا ہے کہ بچے اگر کہتے ہیں نا کھانا میری مرضی کا نہیں تو اماں کہتی ہے جا تو برگر کھا لے،
کہتے ہمارے دور میں یوں نہیں ہوتا تھا، اگر ہم کہتے تھے نا کھانا میری مرضی کا نہیں تو پھر ہمیں ڈبل چیز کھانے کو ملتی تھی، ایک مار بھی کھانا پڑتی تھی اور وہ کھانا بھی کھانا پڑتا تھا۔ اور پھر کچھ پیسہ لوگوں نے صرف اس لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ جو اضافی چیزیں ہیں نا، اضافی، میرا ویسے تجربہ نہیں ہے اور نہ میں نے زیادہ گہرائی سے دیکھا ہے، بس مجھے بتایا گیا ہے، اور پتہ نہیں اب بات درست ہے کہ نہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ پہلے لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی تھی، اب سنا ہے لڑکے بھی جاتے ہیں۔ اب خدا جانے یہ بات سچ ہے کہ غلط ہے۔ یہ جو اضافی اخراجات ہیں نا، یہ اگر ہم تھوڑے سمیٹ لیں، یعنی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مزدوری کر کے نکلے تو 2 کلو کھجوریں تھیں، حضور بس فرمانے لگے 1 کلو میرے بچے کھائیں گے اور کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے، یعنی کل 2 کلو ظاہری طور پر کھجوریں ہیں، اس میں بھی دوسروں کا حصہ۔ ہمارے پاس جو مال آتا ہے اگر تھوڑا سا نا ہم اسے یہ نہ سمجھ لیں کہ میرا ہی حق ہے، کسی کو اس میں سے ایک لقمہ بھی نہیں ملنا چاہیے، اگر ہم تھوڑا سا نا دل کشادہ کریں تو 3 لوگوں کا کھانا 4 بھی کھا سکتے ہیں، 4 کا کھانا 5 بھی کھا سکتے ہیں، 6 کا کھانا 7 کا کھانا 10 بھی کھا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دل کشادہ ہو، دل دریات سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے، تھوڑی سی نا کشادگی پیدا کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس نا 10 دینار تھے، ویسے تو کائنات ہی میرے نبی کی مٹھی میں ہے، لیکن ظاہری طور پر 10 دینار تھے۔ حضور ایک دکان پہ گئے، 4 دینار کا حضور نے ایک جوڑا خریدا، کپڑے خریدے، وہ قمیض حضور نے پہنی تو ایک انصاری آگے بڑھ کے عرض کرنے لگے حضور میرا بڑا دل کر رہا ہے، یہ مجھے نہیں دے دیتے آپ؟ تو حضور خوش ہو گئے۔ یہ میرے محبوب کا دروازہ ہے کہ جب کوئی مانگتا ہے تو حضور خوش ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم سے مانگا اس شخص نے تو حضور خوش ہو گئے، اور محبوب نے وہ کرتا وہ کپڑے اتار کے اس انصاری کو عطا کر دیے، اور 4 دینار کے اور خرید لیے، باقی بچے 2 دینار۔ نبی کریم وہ لے کے نکلے، رخصت ہوئے گھر جانے کے لیے، تو رستے میں خاتون کو روتے ہوئے دیکھا، حضور رک گئے، فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فلاں آدمی کی کنیز ہوں، نوکرانی ہوں، اس نے آٹا لینے بھیجا تھا 2 دینار کا، وہ 2 دینار گم ہو گئے، حضور نے 2 دینار اسے عطا کر دیے، وہ دیے تو وہ پھر رو رہی تھی، فرمایا اب کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ ڈرتی ہوں دیر بڑی ہو گئی یا مار ہی نہ پڑے۔ تو حضور نے فرمایا چل نہ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور ان کے گھر گئے، وہ اہل ایمان کا گھر تھا جن کی وہ کنیز تھی، جا کے کہا السلام علیکم، اندر سے جواب ہی نہیں آیا، پھر فرمایا السلام علیکم، کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ محبوب کا طریقہ مبارکہ تھا 3 دفعہ دستک، پھر واپسی، تیسری دفعہ کہا السلام علیکم تو وہ سارے بول پڑے وعلیکم السلام یا رسول اللہ، حضور ماں باپ قربان۔ تو حضور فرمانے لگے میں نے پہلے بھی 2 دفعہ سلام لیا، بولا کوئی نہیں؟ کہا یا رسول اللہ اپنے نصیب تھے نا کہ ہم پہ سلامتیاں بھیج کون رہا ہے، ہم نے سوچا ذرا 3 دفعہ مل جائے سلامتی، ذرا مل جائے نا، حضور سلامتی بھیج رہے ہیں تو آتی رہے نا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے یہ تمہاری کنیز وہاں کھڑی رو رہی تھی، اس بیچاری کے 2 دینار گم ہو گئے تھے، اسے دوبارہ سامان لاتے کچھ دیر ہو گئی، اس پر سختی نہ کرنا، مارنا نہ۔ غلام کہنے لگے حضور اس خاتون کے قربان جائیں جو ہمارے کریم رسول کو ہم جیسے غریبوں کے گھر تک لے آئی ہے، مارنا کیا، ہم اسے آزاد کرتے ہیں، یہ آزاد ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ دیکھو یہ میرے نبی پاک کا انداز ہے۔ حضور نکلے تو جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول کریم فرمانے لگے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، 10 دینار تھے، ایک انصاری نے بھی قمیض پہن لی، میں نے بھی قمیض پہن لی، اور رب نے کنیز کو آزاد بھی فرما دیا۔ یہ انداز ہمیں نبی کریم نے دیا ہے کہ ہم اپنے دولتوں میں، اللہ کی عطاؤں میں غرباء کو، قریبیوں کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو تھوڑا شریک کر لیں، تاکہ وہ جو آسودگی اللہ نے ہمیں دی ہے اس میں سے دوسروں کو بھی کچھ نفع ملے۔ اور ایک بات آخر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ جو زیر دست لوگ ہوتے ہیں نا، غلام، ملازم، نوکر، آپ اپنی زندگی کے مسائل دیکھ لیں، جن لوگوں کے پاس لاکھوں آتا ہے، کبھی ہزاروں آنے لگ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو جن کے پاس صرف سینکڑوں ہوتے ہیں
تو ایسا تو نہیں کہ آپ ہی ٹینشن میں ہیں اور آپ ہی کو غصہ آتا ہے، وہ بیچارہ کبھی نوکر بھی تو ٹینشن میں ہو سکتا ہے نا، ملازم کو بھی تو کبھی ٹینشن ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ بھی تو مسائل وابستہ ہے نا۔ حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اپنے غلام پہ غصہ آیا تو میں اسے مار رہا تھا، نبی کریم تشریف لے آئے، حضور نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا۔ حضور فرمانے لگے جتنا اختیار تجھے اس پر حاصل ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر رب کو تیرے اوپر اختیار حاصل ہے، لہٰذا اللہ سے ڈر، اس کے معاملے میں اللہ سے ڈر۔ اور پھر حضور تو صرف غلام نہیں، جانوروں کے حق تک کا خیال فرماتے۔ ایک جگہ تشریف لے گئے تو اونٹ آپ کے پیروں پہ سر رکھ کے رویا، نبی کریم نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ نا۔ جب وہ آیا تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تو اس کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اس نے شکایت کی ہے کہ تو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، چارہ اور پانی بھی وقت پر نہیں دیتا۔ یہ حضور کے احسانات ہیں، ہمیں ان احسانات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو ایام ہے عید میلاد النبی کے، ان ایام میں بالخصوص ہمیں غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ اس لحاظ سے زیادہ مدد کرنی چاہیے کہ میرے رسول پاک انہی کے لیے تو زیادہ رحمت بن کے آئے، انہی کا تو محبوب نے خیال زیادہ فرمایا، انہی کے بارے میں تو ہمیں تلقین زیادہ فرمائی۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبتوں کے